بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. برادران اسلام، اسلامی سال کی ابتدا چند دنوں سے ہو چکی ہے. محرم الحرام جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، آج محرم کی 12 یا 13 تاریخ ہے. اس دفعہ تو کافی تاریخ میں اختلاف بھی رہا ہے. بہر صورت جن ساتھیوں نے 8، 9 کا روزہ رکھا ہے یا 9، 10، 11 کا رکھا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے روزوں کو قبول فرما کر آخرت کا انشاءاللہ. میرے بھائی اور دوستو، محرم الحرام یہ مہینہ کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، ان عظیم لوگوں کے بارے میں طعن و تشنیع، سب و شتم، گالی گلوچ یا برا بھلا کہا جاتا ہے. آج کی نشست میں ہم قرآن کریم کی روشنی میں فضائل صحابہ کا ذکر کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عظیم لوگوں کے بارے میں کیا کہا ہے، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ارشادات فرمائے ہیں. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کی یہ تعریف، صحابہ اس کی جمع ہے، صحابی واحد اور صحابہ اس کی جمع ہے. یعنی وہ عظیم لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ اکرام کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کیا. قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر اللہ نے ذکر کیا ہے.
بڑی بڑی صورتوں کے اندر تو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی کئی جگہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی خوبیوں کے ذکر کیے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کی ہیں، ان کی تعریفات کی ہیں۔ وہ صورت کہ جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز کی بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا معنی ہے؟ ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ یہ ہمیں تفصیل کہاں سے ملے گی؟ اس آیت کی روشنی میں مفسرین کہتے ہیں کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ 5ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ گویا کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر قرآن کریم کے ہر سپارے میں اور قرآن کریم کی ہر بڑی بڑی سورت میں آپ کو صحابہ اکرام کا تذکرہ ملے گا۔ عظیم لوگ تھے تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، وہ اللہ کے پسندیدہ اور برتر لوگ تھے تو اللہ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر ان کا ذکر کیا۔ ورنہ اس دور میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو منافقین کہا جاتا ہے، ان کا اللہ نے تذکرہ کن الفاظ میں کیا ہے، کس طرح کیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو مشرکین کہا جاتا ہے، جن کو شیاطین کے پجاری کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن کس انداز سے، کس اسلوب سے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سگا چچا ابو لہب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری سورت نازل کی ہے، جس کو ہم سورۃ اللہب کہتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ہمیشہ کے لیے اس پر اللہ کی پھٹکار۔ وہ لوگ بھی تھے، لیکن وہ عظیم لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، نہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھا، نہ اپنے والدین کو دیکھا، نہ عزیز و اقارب کو دیکھا، نہ دوست احباب کو دیکھا، بلکہ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید محبت کی خاطر قربان کر دی۔ تبھی تو اللہ نے جگہ جگہ ان کے تذکرے کیے، اور جگہ جگہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم۔ کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اسلام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو اللہ نے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ اسلام کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کیا تو اللہ نے ان کا تذکرہ بڑے اچھے لفظوں میں کیا۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، ہم وہ سارے مقامات کا تذکرہ تو نہیں کر سکتے، چند ایک مقامات دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ رب العزت نے اپنے ان عظیم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین و انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیروکار ہیں نیکی اور بھلائی کے معاملے میں۔ کیا کہا اللہ نے؟
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے اور اعزاز ہے، کتنا بڑا شرف اور مقام ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، یہی جو لفظ ہے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اور ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں جس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، مہاجرین، انصار والذین اتبعوہم بإحسان، 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تینوں کے بارے میں اللہ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا تذکرہ کر دیا۔ مہاجرین جنہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت عزیزان گرامی ان عظیم لوگوں نے اللہ کے لیے کی تھی، اپنی ہر چیز اللہ کی محبت کی خاطر اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اشاروں پر قربان کر دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر پہ گئے، عین دوپہر کا وقت، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا وقت ابو بکر صدیق کے گھر پہ چل کر آئے، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو پیغام بھی بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ آج آپ نے صدیق اکبر کے گھر کی طرف چل کر جانا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اللہ کے رسول، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس خوشی اور مسرت کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ یہ اللہ نے میری قسمت میں یہ نیکی لکھ دی کہ مکہ سے لے کر مدینہ طیبہ کا جو سفر ہے یہ تقریباً 500 کلومیٹر کا ہے، یہ اللہ نے میرے حصے میں، یہ میرے نصیب میں نیکی لکھ دی ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم، میں آپ کی خدمت اور میں آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہوں۔ یہ معمولی اجر نہیں تھا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، اگر کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیا تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کی تاریکی میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آسمان کے ستارے جو ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اندھیری رات میں تو یہ چھوٹے چھوٹے ستارے بھی جگمگاتے ہیں، اپنی روشنی دکھاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں اے عائشہ، بالکل ہیں، آسمان کے ستاروں کے برابر۔ آسمان کی وسعت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور آسمان کے ستاروں کو کوئی شخص گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ جس طرح کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا،
اسی طرح آسمان کے ستاروں کو بھی کوئی گن نہیں سکتا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں ہیں۔ ایک رات کی نیکیاں، وہ کون سی رات ہے؟ ہجرت کی رات، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے نبی کائنات کے شانہ بشانہ جا رہے تھے، وہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نبی پاک کے بستر پر سوئے، ان کی جان بھی ہتھیلی پہ تھی نا، کہ آپ کے ارشاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بستر پر سوئے ہیں، اور کفار مکہ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا کہ جو ہی باہر نکلیں گے یک بارگی حملہ کر دیں، اسی وقت قتل ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے پہلے ہی وحی کے ذریعے بتا دی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ جہاں وہ تدبیریں کر رہے تھے اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے مہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور انصار، قربان جائیں انصار پر بھی کتنے عظیم لوگ، نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا حق ادا کر دیا، نبی پاک کے ساتھ دینے کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا، اتنے عظیم لوگ۔ اور نہ صرف نبی پاک کا ساتھ دیا بلکہ جو اجڑے ہوئے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، مکہ المکرمہ سے آئے، مدینہ طیبہ کی وادی میں پہنچے، ان کا استقبال کیا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، یہ ہمارے بھائی اجڑے ہوئے آئے، ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے، تو دیا انہوں نے۔ پھر کوئی صحابی کہہ رہا اللہ کے رسول میرے 2 مکان ہیں، میں اپنا ایک مکان اپنے مہاجر صحابی کو دیتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا اللہ کے رسول، یہ انصاری صحابہ اکرام کے جذبات ہیں، اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، کسی مہاجر صحابی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیجیے، میری اتنی جائیداد ہے، میں اپنی آدھی جائیداد مہاجر صحابی کو دیتا ہوں۔ قربان جائے انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یارو ان کے بارے میں تان و تشنیع، سب و شتم، برا بھلا، گالی گلوچ، کچھ تو خیال کرنا چاہیے، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ کوئی چاند پہ تھوکنے کی کوشش کرے گا تو تھوک کہاں جائے گی؟ اس کے اپنے ہی منحوس چہرے پہ آئے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں مہاجرین انصار کا ذکر کیا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں احسان، بھلائی، نیکی، خلوص کے ساتھ۔ اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یا تو مراد ہے کہ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ اکرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، تابعی اس کو کہتے ہیں، تابعین ہی اس کی جمع ہے۔ تابعی جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، یا تو اس سے مراد یہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان تابعین، اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان جو صحابہ اکرام مہاجرین انصار کے ساتھ اپنی شدید محبت رکھیں گے اور ان کے طریقے پر چلیں گے، جو انہوں نے کیا ہے وہی کریں گے۔ اللہ کرے یہی تفسیر ہو، اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر دے، اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں کر دے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ شدید محبت کی وجہ سے اللہ ہم سے درگزر کر دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کی طرف ہمارا راستہ بنا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان 3 گروہوں کو یہ بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین
والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا. آیت کے آخر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، چھوٹی سی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی ہے. عزیزان گرامی، دوسرا مقام سورہ نمل آیت نمبر 59. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قل الحمد للہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. کن لوگوں کو اللہ نے چنا تھا؟ صحابہ کرام. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین یہی کہتے ہیں اصطفاء سے مراد کون ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن لوگوں کو چنا تھا اللہ نے وہ صحابہ کرام تھے. کس کس مقام کا ہم ذکر کریں؟ ایک آیت کے اندر جو کہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کی بے شمار خوبیوں کا تذکرہ کیا. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہاں بھی اجر عظیم. اس آیت میں اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، اور اس میں فرمایا مغفرة وأجرا عظيما. کیا فرمایا اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ کون تھے؟ کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین. اشداء علی الکفار، اللہ ان کی خصوصیت بیان کر رہا ہے، اللہ ان کی بہترین خوبی بیان کر رہا ہے. کیا؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں. کتنے سخت تھے؟ جنگ بدر کے جو قیدی تھے، کفار کے جتنے بھی قیدی تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. صحابہ کرام مختلف مشورے دے رہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مشورہ کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، جتنے بھی کافر قیدی ہیں، مسلمان اپنے رشتہ دار قیدی کو پکڑے، کافر کو پکڑے، اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شدید محبت تھی نا. اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ہی سخت. نرمی کا کوئی ان کے اندر جو ہے وہ عنصر نہیں تھا. دوسری صفت، آپس میں بڑے ہی رحیم ہیں، بڑے رحم دل ہیں. کتنے رحم دل ہیں؟ مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کی تو کس طرح انصار نے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون اور اپنا خلوص پیش کیا. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں. صحابہ اکرام ایک جسم کی مانند تھے. کاش کہ آج مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہو جائیں. کہیں کبھی رہنے والا مسلمان ہو، تکلیف ہو تو دوسرے علاقے میں رہنے والے مسلمان اس کی تکلیف کو سمجھیں، اس کے درد کو جانیں.
کہ میرے بھائی کو تکلیف کیا ہے. صحابہ اکرام کی یہ خوبی اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحیم، بڑے ہی رحم دل ہیں. اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو پوچھا میرے بھائی میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، کس وجہ سے میرے ساتھ ناراض ہے، معاملہ کیا ہے. ان کو کتنا اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی کا ان کے اندر جذبہ تھا. اللہ تبھی تو ان کے اس جذبے کو قرآن کے اندر بیان کرنا. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، رکوع سجود کی حالت میں رہتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، کبھی آپ دیکھیں گے سجدے کی حالت میں. وہ امن کی حالت ہو، خوف کی حالت ہو، جیسی بھی حالت ہو، آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں. کس وجہ سے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں. رکوع اس لیے کر رہے ہیں، سجدے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا خالق و مالک راضی ہو جائے. منافقین بھی تو کرتے تھے نا، بلکہ منافقین تو وہ باجماعت نماز ادا کرنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے تھے. اس دور میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو مسلمان پکا مسلمان ہے وہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، جو جماعت سے رہ جاتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین رکوع اور سجود کرتے ہیں، باجماعت کرتے ہیں، نبی پاک کے پیچھے کر رہے ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اللہ کی رضامندی کے طالب، تاکہ ہمارا مالک و خالق خوش ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشان، دور سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں. اور بالخصوص صحابہ کرام کہ جن کے سیرت اور کردار کو دیکھ کر لوگ ویسے ہی مسلمان ہو جاتے تھے. بات کرنا وہ بات کا معاملہ ہے، ان کا کردار دیکھ کر، ان کی سیرت دیکھ کر. عزیزان گرامی، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تذکرہ اللہ نے قرآن میں ہی نہیں کیا بلکہ تورات میں بھی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی مثال. شام کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے گئے تو کس طرح جو ہے وہ انہوں نے ان کا استقبال کیا صحابہ اکرام کا. ان کے چہروں سے، صحابہ اکرام کے چہروں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا. کیوں؟ کہ ہماری تورات کے اندر ان کی ایسی ہی صفات بیان کی گئی. علاقے کے علاقے، شہر کے شہر فتح ہو جاتے تھے وہ اسی وجہ سے. عزیزان اکرامی، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، کہ جو پہلے کمزور اور پھر آہستہ آہستہ قوی ہو جاتی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہو گئے اور ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا. وہی جو کوہ صفا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کیا صحابہ اکرام عرب و عجم کے مالک نہیں بنے؟ پوری دنیا نے دیکھا عرب و عجم کے مالک بن گئے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا، سینے کے ساتھ لگایا، اللہ کی توحید کو اپنایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو عملی انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو کس طرح اللہ رب العزت نے پھر ان کو اثر و رسوخ دیا
اور دنیا کے اندر کتنا مرتبہ مقام دیا ان کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے اکیلے شخص ہیں، 22 لاکھ مربع میل۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اور زیادہ علاقے بڑھ گئے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کزرع اخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ عزیزان گرامی، کافروں کو چڑ تھی اور وہ غیظ و غضب میں مبتلا تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ کافر ان سے حسد کرتے ہیں، چڑ تھی ان کو، وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے تھے ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کی عظمت کو دیکھ کر اور ان کے مقام کو دیکھ کر۔ یہ برائی اللہ کن کی بیان کر رہا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، کافروں کی، یہ کافروں کی ہے۔ آج بھی اگر کوئی صحابہ اکرام کے مقام اور ان کی شان اور ان کی عظمت کو دیکھ کر وہ حسد کرتا ہے، چڑ جاتا ہے، تو یہ کن کا شیوا ہے؟ کن کا شیوا ہے؟ یہ کافروں کا شیوا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے، بخش دے۔ ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے مسلمان ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں۔ کون ایمان کی حالت میں گزرے ہیں؟ یہی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدثین، مفسرین، ایمان کی حالت میں جو لوگ بھی گزر چکے ہیں۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھ۔ مسلمان تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، کہ اللہ ان عظیم لوگوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی تان و تشنی والا کوئی بھی ایسا ذرہ نہ رکھنا کہ جس سے ہم ان سے نفرت کریں۔ ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ یہ سورۃ الحشر کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے۔ سورۃ الحشر کے پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی شدید محبت پیدا کرے۔ ہو سکتا ہے یہی شدید محبت یہ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔